جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چین گئے اور ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں فواد چودھری صاحب وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب فواد چودھری صاحب نے ایک تصویر لگائی جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب پاکستانی دستہ آیا تو اس دستے کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے ونٹر اولمپکس کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں جانتا۔ میں سمجھا شاید بہت بڑا دستہ ہے کوئی، یا پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار مطلب کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو پتہ چلا بعد میں جب اس کو انرتھ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دستے میں صرف ایک ہی بندہ ہے اور وہ جو ہے وہ دستہ اسی کو چلا رہا ہے، اور ساتھ میں جو باقی 2-3 لوگ تھے وہ سارے کے سارے کیا اسے بولتے ہیں، وہ تھے جو اولمپک کمیٹی کے ہمارے لوگ ہیں۔ اچھا، جب اس سے پہلے اولمپکس ہوئیں تو ہم لوگ گئے، میں آئی تھنک جاپان میں ہوئیں، تو وہاں سے کوئی میڈل نہ آیا، بڑا شور مچا، یہ کیا انسلٹ ہو گئی پاکستان کی، یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم نے بڑا شور مچایا۔ لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں، ٹھنڈ رکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ اور میں اس چیز کو انالائز کیا کہ بھائی 230 ملین لوگوں کا ملک ہے اور ایک بندہ گیا ہے، صرف ایک بندہ۔ اور عمران خان صاحب نے جب وہ کھڑے ہوئے تو اچھی بات ہے، دیکھیں بری بات نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو ونٹر اولمپکس کے حوالے سے بتاؤں، ونٹر سپورٹس کے حوالے سے بتاؤں کہ آج کل کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور جو کینیڈین امبیسڈر آئی تھنک مس وینڈی ولمر سم تھنگ ان کا نام ہے، وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ کیونکہ میرا اب یہ ہے کہ میں ادھر یو ایس میں ہوں تو میں بھی بہت ساری جو سافٹ پاور ہے امریکہ کی اس کو انرتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جو دوسرا چینل میں نے ابھی یہیں پہ آ کے بنایا ہے ٹریول ود قمر چیمہ کے نام سے، اس میں نے کچھ ویڈیوز لگائی ہیں جب میں لبرٹی ویل دیکھنے گیا یا فورٹ مکینری دیکھنے گیا یا کچھ اور ادھر جو امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس تھا جس ہال میں ہوا وہ دیکھنے گیا۔ تو جو سافٹ پاور ہوتی ہے وہ سپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ نے بلاک بین کیا کہ جی ہم جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا کہ ہم چائنا کا وہ نہیں جائیں گے، ڈپلومیٹیکلی نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، وہ نہیں دیکھیں گے اور چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ دیکھیں آپ لوگ، لیکن انہوں نے کہا ہماری جو سپورٹس ہیں وہ ہوں گی، اس کو جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری سپورٹس ہوں گی اور ہم اس چیز کو وہ کریں گے، جو سپورٹس جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا، ان کے کھلاڑی جو ہیں ان کے امریکہ کے وہ تو وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا جی ڈپلومیٹیکلی ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ملک ہے جس میں 220-30 ملین آبادی کا ملک ہے اور ایک بندہ، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، جو کہ اچھا ظاہر بات ہے جھنڈے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، وہ اچھا ایک اسپرٹ اچھی چیز ہوتی ہے، نیشنلزم پیٹریٹزم ایک اچھی چیز ہے، لیکن کوئی بندہ کھیلنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اس پہ کبھی ہم نے سوالیہ نشان، پوری زندگی ہم نے سارے کا سارا جو اپنا کیپٹل ہے وہ کرکٹ کو دے دیا، اور کرکٹ میں بھی مشکل سے اس دفعہ ہم نے ہسٹری بنائی ہے جس میں جناب وہ کیا نام ہے، انڈیا سے ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ایک میچ جیتے ہیں، ورنہ ہماری تو ہسٹری اس طرح کی ہے کہ پوری زندگی ہم نے ورلڈ کپ میں میچ ہی نہیں جیتا کرکٹ میں انڈیا سے۔ سو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، ادھر انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بھی کشمیر سے ایک جو اسکینگ آئی تھنک کرنے والا شخص تھا اور اس نے انڈیا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو انڈین جو سوشل میڈیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کیا بات ہے جناب، ایک انڈین جو ہے وہ بھی ونٹر اولمپکس میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے بھی ایک ہی شخص ہے اور وہ بھی جو فنڈ ریزنگ کر کے اور بہت ساری اور چیزوں میں انہوں نے ایفرٹ کی اور سارا کچھ کیا، تو وہ جو ہے وہ بندہ بیچارہ وہاں پہ پہنچا، جو کہ ظاہری بات ہے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے، یہ بڑا تصور ہے، اس کو بندے کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمارے پاکستانی یہاں انڈین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا تھا اپنی سافٹ پاور کی، میں بات کر رہا تھا اپنی اولمپکس کی، ونٹر اولمپکس کی۔ عمران خان صاحب کی اوپر کیونکہ بات کر رہا ہوں، اچھا عمران خان صاحب کا ایک طریقہ ہے جی، میں یو کے نہیں جاؤں گا۔ میں یو کے کیوں نہیں جاؤں گا؟ جب جو COP 26 میٹنگ ہوئی، میں اس لیے نہیں جاؤں گا یو کے کیونکہ وہاں پہ میں نے کرنا کیا، 15 منٹ کی میری سپیچ ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا۔
تو خان صاحب ادھر آپ جو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری آپ ورچوئل میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں، ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں، یا اپنا چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب، اور جو باقی لوگ ہیں، آپ ان کی تصویریں دیکھیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے بڑے پریشان ہیں کہ تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ورچوئل، باقی جتنی ملاقاتیں ورچوئل. تو بھائی ہم وہاں پہ لینے کیا گئے ہیں؟ اگر ورچوئل ملاقاتیں کرنی تھیں اس کا وہی کیا فائدہ تھا؟ اور پیسہ تو آپ نے ضائع کر دیا. اچھا اگر اس کے لیے جا رہے ہوں، کیا نام ہے، آپ نے جو ہے اولمپکس کے لیے، تو بہت پیسہ لگے گا. اچھا جب COP 26 پہ جانا ہے تو میں کیوں جاؤں وہاں پہ؟ 15 منٹ کی کانفرنس ہے، مجھے جانے پہ وہاں پہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ملنا، لہٰذا میرا جانا وہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، یا جو چیز سمجھنے کی ضرورت تھی کہ بھائی ہم نے، آپ سپورٹس مین تھے اور آپ نے CGTN کو انٹرویو دیا. میں نے ان کا عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا. انہوں نے اس انٹرویو میں کہا جناب کہ میں تو سپورٹس مین ہوں، میں تو 4 دن چھٹیاں پہ آیا ہوں، میری تو یہ ہالیڈیز ہو گئی. اچھا آپ پبلک ٹیکس منی پہ ہالیڈیز کرنے گئے ہیں وہاں پہ؟ بھائی آپ ہالیڈیز ضرور کریں، لیکن پبلک ٹیکس منی پہ اتنے سفراء وزراء کا جو انٹراج ہے لے کے گاڑیاں گھوم رہی ہیں، امبیسی کا پیسہ لگ رہا ہے، حکومت کا پیسہ لگ رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں حکومت کے پیسے سے، اسٹیٹ منی سے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر آپ نے کہنا جی میں باقی وزرائے اعظم سے بہتر ہوں، میں کم خرچہ کرتا ہوں اور میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. اچھا آپ 4 دن کے لیے تو کھیلنے گئے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ بڑا اچھا آپ نے کیا جی، بڑی کی ایک شی جن پنگ سے میٹنگ کے لیے، ایک میٹنگ کے لیے، صرف ایک میٹنگ کے لیے. اور جو وہاں پہ میں نے اولمپکس وہ جو گراؤنڈ تھا وہاں پہ دیکھا، وہاں پہ ہمارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور چائنیز کے گیت گا رہے ہیں. واہ جناب، جناب کا اقبال بلند ہو. عمران خان صاحب ادھر ایک ویڈیو آئی ہے، ظاہر بات ہے یہ خود ہی ویڈیو بنواتے ہیں اپنے سٹاف سے کہہ کے، ایک ویڈیو آئی ہے جناب جس میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں واہ جی واہ کیا جو ہے نا کیا زبردست اسٹیڈیم ہے، اور عمران خان سارے ان کی بات ہی کیا ہے، کمال کے لوگ ہیں، یہ کمال کر دیا انہوں نے. ایک دوسرے کی وہ چائنا کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور بڑا شاید ان کو یہ تھا کہ تعریفیں شریفیں کرنے سے ذرا معاملات تھوڑے ہمارے سیٹل ہو جائیں گے، اور کوئی یہ پتہ چلے گا کہ جناب کوئی شاید پیسے پوسے زیادہ شاید مل سکتے ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں. میں اس کی تنقید یہ نہیں کر رہا کہ جو پیسے لے کے آتے ہیں کوئی ذاتی کھا جائیں گے یا کوئی لوٹ جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے ملک کے نام جا کے لیتے ہیں نا. یہ ہر جگہ ہماری لیڈ پیسے مانگتی ہے تو ملک کے نام سے پیسے مانگتی ہے نا. کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ان کی اپنی تو کوئی بات نہیں، جب انہوں نے اپوزیشن میں چلا جانا ان کو تو کچھ جانتا بھی نہیں ہوتا، ان کا تو میڈیا اس طرح انٹرویو بھی نہیں کر رہے ہوتے. سو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے، یا تو آپ اپنا سپورٹس مین بن رہے ہیں، آپ اپنے ایٹ لیسٹ یار سپورٹس پہ دھیان دے دو. ونٹر اولمپکس یا ویسے اولمپکس میں ایٹ لیسٹ کو کام کرو. ہم پتہ چلے یار 3-4 سال میں عمران خان صاحب آفس میں تھے، لوگوں نے کہا جی ہماری سپورٹس ہی بہتر ہو گئی، ہماری سافٹ پاور بہتر ہو گئی. دیکھیں امریکنز اتنے انڈرسٹینڈ، وہ اتنے سیانے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ڈپلومیٹیکلی بائیکاٹ، لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارا کھلاڑی جو ہے وہ لوز نہ کرے، وہ وہاں سے میڈل جیت کے آئے. اور جب یہ آپ دیکھیے گا شروع ہوگا تو سب سے زیادہ میڈل ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ امریکنز ہی لیتے ہیں. چائنیز بھی بہت زیادہ نمبر 2 پہ یا کئی دفعہ نمبر پہلے پہ ہوتے ہیں، لیکن امریکن زیادہ میڈل لیتے ہیں. سو یہاں پہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، آپ اسٹیٹ منی پہ جا رہے ہیں، پیسے لگا کے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ $3 ارب شاید وہاں سے ملے گا، تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی ونٹر اولمپکس کی ٹیم کا تو پہلے بات کر لیں. وہ دیکھ تو لیں کتنے لوگ ہیں، ایک بندہ تو 220 ملین لوگ، 220 ملین میں، اور آپ سپورٹس مین ہیں، اور آپ وہاں پہ CGTN کو کہہ رہے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں اور میں جناب آئندہ خیال رکھوں گا اس چیز کا کہ مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے اور میں سپورٹس پہ دھیان دوں گا. بھائی 4 سال تو آپ کو گزر گئے سر، آپ نے کب سپورٹس پہ دھیان دینا ہے؟ وہ ہمارے ہاکی کے اولمپک ہاکی کے آئی تھنک کوئی کھلاڑی تھے، ان کو ہاکی فیڈریشن پاکستان نے پابندی لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان پہ تنقید کر دی سوشل میڈیا کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان پہ آپ تنقید کریں تو آپ پہ پابندیاں لگا دی جائیں. یہ تو اسٹیٹ کے ریسورسز کا مس یوز ہے. دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان ووٹ لے کے آئے ہیں، کوئی کنگ بادشاہ تو نہیں ہے یہاں کو، وہ اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں کہ جس میں یہ کہہ سکوں کہ جناب وہ کوئی جو کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کو الاؤڈ ہے، وہ بادشاہ ہیں
ان تنقید کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی سلوشن ہوتا ہے. یہ تنقید وہ کر رہا ہے جو مادر ملت اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے, جس کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے, جس کو اپنی شناخت اچھی ہوتی ہے, جس کو اپنے ملک کی تکلیف ہوتی ہے, وہ تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کیا پوری زندگی اپنی سیاسی حکومتوں پہ تنقید نہیں کرتے رہے؟ کیا فوج پہ تنقید نہیں کرتے رہے؟ جب اپوزیشن میں تھے تو کیا کرتے تھے عمران خان صاحب؟ سارا ٹائم فوج کو کیا کہتے تھے, حکومتوں کو کیا کہتے تھے, بیوروکریسی کو کیا کہتے تھے؟ کہتے نہیں تھے کہ میں جو ہے وہ آئی جی کو کہتے تھے میں تمہیں فارغ کر دوں گا, میں جو اپنے تھے انٹیریئر سیکٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں پولیس والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلانے کو لٹکا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. لوگوں کو تنقید کا حق دے, لوگ آپ پہ تنقید کریں. عمران خان صاحب آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں, آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, آپ کا بڑا نام ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں دنیا میں. میں جب امریکہ آیا تو راستے میں جہاز میں جب بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ایک اور امریکن بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک افریقن ملک سے ٹریول کر کے آ رہے تھے یہاں پہ. وہ امریکن تھے لیکن وہاں رہتے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ عمران خان کو جانتے ہیں؟ تو اس کو پتہ میں پاکستان. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, ہی از اے کرکٹر, اسپورٹس مین ہے. تو دنیا آپ کو عمران خان صاحب, پوری دنیا آپ کو جیسے طول و عرض پہ وڈتھ اینڈ بریڈتھ پہ دنیا جانتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سنیں, آپ تنقید برداشت کریں, آپ تنقید کرتے رہیں. اور یہ جو آپ کا کام ہے کہ آپ ونٹر اولمپکس جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بہتر تیاری کر کے جانا چاہیے تھا, لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا, اپنے لوگوں کو تیار کرانا چاہیے تھا, اولمپک کمیٹی کو پریشر ڈالنا چاہیے تھا. یہ تھا نہیں کہ تسی جناب اپنی جان لگیاں, تسی اتنے ٹر کے کلے ایک بندے واسطے کھلوڑ کے تاڑیاں مارن لگ پے ہو تسی, اور آپ یہ کہہ رہے ہو جناب کہ ہم کیا اسے بولتے ہیں بلے بلے ہماری ہو گئی ہے یہاں پہ, ہمارا ایک کھلاڑی یہاں پہ جو آیا ہوا ہے, اور اس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ پٹن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے تو ظاہر بات ہے بہت کھلاڑی ہوں گے, ان کو تو اسپورٹس پہ ویسے ہی بڑا پیسہ لگاتے ہیں. اور کیونکہ رشیا کے اندر ونٹرز ہیں بھی بہت زیادہ. آئی تھنک لاسٹ ٹائم انہوں نے سوچی میں اولمپکس کرائی تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اف میموری سروس می ویل, تو سوچی میں اولمپکس ہوئی تھی رشیا کے اندر. سو یہ ساری چیزیں ہیں. آئی تھنک دس از واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار اس کہ ونٹر اولمپکس میں ایک بندے کے لیے آپ چلے گئے, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ چلے جاتے ہیں, اور جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے, جہاں پہ آپ کو پیسے ملنے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. COP 26 سے کچھ بھی نہیں ملنا تھا اور آپ نہیں گئے. اور جو ہمارے ڈیلیگیشن COP 26 کے لیے جو ہمارے منسٹر صاحب وہاں پہ گئے تھے, وہ کون سے پیسے, وہ حکومت کے پیسے پہ نہیں گئے تھے, وہ یونائٹڈ نیشنز کا پیسہ تھا کہ وہ گلگت بلتستان میں جو کچھ اکوپمنٹ لگائیں تاکہ وہاں پہ جب ارتھ کویک آئے یا کوئی اس طرح کی کوئی وہاں پہ نیچرل کلیمٹی ہو تو وہاں کے لوگوں کو پہلے انفارمیشن دے دی جائے. اس پیسے کو ہم نے وہاں پہ بجائے اس کے انفراسٹرکچر لگاتے گلگت بلتستان کے لوگوں کو, وہ ہم نے نہیں لگایا. اور TADA ہم نے جناب $150 کہہ بتا رہے تھے ایک دن کا, یا $200 انہوں نے لے لیا اس پیسے سے, جس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہتری ہونی تھی, اور وہ اقوام متحدہ کا پیسہ تھا. تو یہ ہمارے جو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری ایلیٹ کے, یہ بند ہونے چاہیے. اور ونٹر اولمپکس میں جانا معنی کوئی نہیں رکھتا. جو چیز معنی رکھتی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کے کھلاڑی وہاں پہ کیا پرفارم کر رہے ہیں, وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, وہ وہاں پہ کوئی میڈل لے کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یا صرف تاڑیاں تو اسی کلیاں مار کے جناب اٹھ کے آ گئے ہو, کیسا تاڑیاں ماریاں نے تو بند کمرے میں ورچوئل اجلاس کر کے آ گئے. دس از اے ویری ٹرکی تھنگ ٹو سی. میرا خیال ہے کہ سی پیک الٹا پلٹا ہوا پڑا ہے. سی پیک کے پہ بڑے سیریس پرابلمز ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان ان چیزوں کو فکس کرنے گئے ہیں وہاں پہ. وہ عمران خان صاحب کوئی وہاں پہ اولمپکس وغیرہ کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے نہ. وہ انہوں نے کہا ذرا ایک تو چینیوں نے میں ٹھنڈیا کرا, انہوں نے بڑے بیچارے غصہ چڑھیا ساڑھے تے سیکیورٹی کے حوالے سے. سی پیک سلو تھا اور کچھ ذرا پیسے بھی لے آئیں گے. تو عمران خان صاحب ویسے کہتے ہیں ڈیل ماڑی نہیں کرتے جو پاکستان کے حق میں پیسے مانگنے کے حوالے سے. پر لیٹس سی, شاید اگلی ونٹر اولمپکس میں پاکستان کے کھلاڑی زیادہ ہوں اور ہمارے لیے بھی کوئی وہاں پہ میڈل ہو. تھینک یو ویری مچ.